نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع یوں تو تمامی حضرات کے لیے مفید ہے، لیکن بالخصوص جن حضرات کی عمر 60 سال سے اب ہو چکی ہے ان کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ آج ہم اصول دین کے لیے بہت شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ جو انگریز ہیں، کرسچن ہیں، ان کا اصول ہے کہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ وہ ملازم کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے شریعت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ ہمارا یہ نہیں کہ 60 سال کی عمر ہو گئی تو بس اب اس کے بعد کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ قرآن نہ پڑھے، جی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اور کسی نے اگر قرآن کو قرات کے ساتھ نہیں پڑھا تو وہ کہے چھوڑو جی اب بہت عمر ہو گئی ہے اب نہیں پڑھتے، سادہ ہی ٹھیک ہے جیسے پڑھا ہوا ہے۔ اور کسی نے اگر فقہی مسائل نہیں جانے وہ کہے چھوڑو یار پہلے اتنی زندگی گزر گئی ہے اب مزید جو ہے کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ جس نے ایک دینی مسئلہ سیکھ کر اس پر عمل کیا، جی اللہ کریم اسے 2000 رکعت نوافل جو ہے پڑھنے والے سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اصول علم میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کتنا طویل ایک ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے، صرف کس لیے؟ ایک بات اور ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، جی۔ تو لہٰذا کسی عمر میں بھی شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ پچھلی عمر میں بھی جو بندہ قرآن شروع کر دیتا ہے اور اس درمیان اگر اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں اس کو قرآن کا نسخہ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اسے عذاب قبر کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کریم وہاں بھی اس کے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ ایک بوڑھا شخص ملک شام سے چلتا ہے، اتنی طویل مسافت طے کر کے وہ مدینہ پاک میں پہنچتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کے بارے میں وہ پوچھتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ مل جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے گرد و غبار ہے بالوں پر اور اتنا بڑھاپا ہے، آپ کہاں سے آئے اور کیسے آئے، کیوں آئے؟ اس بزرگ نے عرض کی کہ حضور میں تو ملک شام سے آیا ہوں، بس اتحیات سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہوں۔ صاحب خدائق لکھتے ہیں کہ حتی ابتلت لحیتہ، حضرت فاروق اعظم اتنے روئے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے اے بوڑھے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں بھی دین کے بارے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک شام چھوڑ کر ایک بوڑھا آ رہا ہے مدینہ پاک میں، تو ملک شام میں قرآن کی تعلیم اور نماز کے مسائل کی تعلیم کا کوئی بندوبست موجود نہیں تھا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل وہاں تعلیم کا نظام موجود تھا، فقی مسائل، نماز کے مسائل بتانے والے بڑے بڑے صحابہ، اجل صحابہ موجود تھے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ ملک شام کو چھوڑ کر مدینہ پاک کا 1 ماہ کا سفر کیا وہ اتحیات کے لیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے اتحیات میں اختلاف ہے کہ اتحیات کون سی افضل ہے۔ ایک اتحیات حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، ایک اتحیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور ایک اتحیات ام المومنین کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو تحیات ہے وہ بہتر ہے، اور فتح القدیر میں تقریباً 24 کے قریب اس کی افضلیت پر جو ہے وہ دلائل ذکر کیے گئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض روایات میں جو دوسری ہیں
اتحیات میں شہدت اللہ الہ الا اللہ و شہدت ان محمد رسول اللہ کی کلمات بھی ہیں. اتحیات للہ الصلوات الطیبات المبارکات بغیر واو کے بھی ہے. تو وہ اس لیے وہ بوڑھے بزرگ ملک شام سے 1 ماہ کا سفر طے کر کے مدینہ پاک میں آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی تک کئی بڑی عمر کے بوڑھے صحابہ مدینہ پاک میں موجود ہیں، ان سے جا کر میں معلومات لوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی اتحیات کو افضل قرار دیتے تھے اور کون سی اتحیات کو آپ نے اپنا معمول زندگی بنایا ہوا تھا. اس سے مزید اصول علم کی عظمت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ افضلیت اور غیر افضلیت کے لیے صرف اس لیے کہ افضل اتحیات کون سی ہے وہاں سے یہاں سیکھنے کے لیے آ گئے، تو ہمیں پھر کتنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ کی اطاعت. آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ ایک بندہ امیر کبیر ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہے، ایک بندہ حاجی بن رہا ہے تلبیہ کے سوا اسے کچھ آتا نہیں ہے، ایک بندہ نمازی ہے پورے سال کا اسے نماز کے فرائض واجبات یاد نہیں ہے. جی تو یہ سارے ضرورت کے مسائل مولا علی قاری فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ کا مسلم و مسلمۃ کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو جو جو ضروری مسائل ہیں وہ اس شعبے کے سیکھنے چاہیے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اصول علم کا جذبہ عطا فرمائے. جب تک بندہ اصول علم میں بیر نکلتا رہتا ہے وہ یوں سمجھے کہ جیسے وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو بغیر عار کے اصول علم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.